بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت حافظ شیرازی رحمہ اللہ کی تلاش میں جنگل میں رویا کرتے تھے۔ یہ 7 بھائی تھے۔ ایک دن ایک بزرگ سلطان نجم الدین کبرا رحمہ اللہ کو اللہ نے خواب میں فرمایا کہ حافظ شیرازی نام کا ایک میرا بندہ جنگل میں میری یاد میں رو رہا ہے، جاؤ اس کو اللہ والا بنا دو۔ آپ ان کے والد سے ملے۔ ان کے والد دنیا دار تھے۔ سلطان نجم الدین کبرا رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا 6 اور حافظ شیرازی کے بارے میں نہیں بتایا۔ حضرت نجم الدین کبرا رحمہ اللہ نے ان 6 لڑکوں کو دیکھا تو خواب میں جسے دیکھا تھا اس کی شکل کسی سے نہیں ملی، لہٰذا ان کے والد سے پوچھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک اور لڑکا ہے، مگر وہ ذرا سا پاگل ہے، دنیا سے نکمہ، بیکار، جائیے جنگل میں دیکھ لیجئے، وہی کہیں روتا ہوگا۔ سلطان نجم الدین کبرا رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اسی دیوانے کی تو تلاش میں ہوں۔ تم دنیا کمانے والے لڑکوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہو اور اللہ کے خاص بندے کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے۔ وہ تو اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کو ولایت دینے کے لیے خود پیر کو مرید کے پاس بھیج رہا ہے۔ ایسے قسمت والے مرید بھی ہوتے ہیں کہ خود اللہ والے ان کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پیاسے پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ اور ایک غلام کا واقعہ۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے بصرہ میں ایک غلام خریدا۔ وہ غلام بھی ولی اللہ، صاحب نسبت اور تہجد گزار تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ اے غلام، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے چاہے پکارے۔ آپ نے فرمایا، اے غلام، تجھ کو کیسا لباس پسند ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے غلام، تو کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ غلام نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے غلام، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ میں نے تجھے پیسے سے خریدا تھا، مگر اب تجھ کو پیسے نہیں دینا ہے، میں تجھ کو مفت میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام نے پوچھا کہ آپ مجھ کو کس نعمت کے بدلے میں آزاد کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم نے ہم کو اللہ کی بندگی سکھا دی۔ تم ایسے غلام ہو کہ اگر مجھے میرا پیسہ دے دیتے تو غلامی کے توق سے آزاد ہو سکتے تھے، لیکن ہم اللہ کے ایسے غلام ہیں کہ سلطنت بھی دے دے تو بھی خدا کی غلامی سے، تو کہ بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہماری بندگی کا توق موت تک ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا راستہ کہ جس حالت میں خدا رکھ کے راضی ہو۔ رضا بالقضا کا مقام اخلاص سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے صبر اور بے نفسی کا واقعہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ کہیں جا رہے تھے کہ ایک بدکار عورت نے ان پر راکھ پھینک دی۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ۔ مریدوں نے کہا کہ حضور حکم دے تاکہ ہم اس نالائق عورت کی پٹائی کریں۔ فرمایا کہ اگر تم لوگ صبر سے کام نہیں لے سکتے تو میرا ساتھ چھوڑ دو۔ اللہ والوں کا راستہ صبر کا راستہ ہے۔ مریدوں نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ فرمایا کہ جو سر اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ برسنے کے قابل تھا، اللہ نے اس پر صرف راکھ برسا دی، لہٰذا ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اے اللہ، چھوٹے امتحان سے ہمارا کام بن جائے، بڑے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ایسے ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دان ٹوٹ گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، آپ نے میرا دان کیوں توڑ دیا؟ آپ نے کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے
کہ تو نے میری آنکھ کی روشنی ضائع نہیں کی، تو نے میرے کان کی سننے کی طاقت ضائع نہیں کی۔ جزاک اللہ۔